السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ انسان دنیا دار کیوں ہوتا ہے، انسان چیزوں میں پست کیوں رہ جاتا ہے اور انسان بد اخلاق کیوں ہوتا ہے، اور ان سب چیزوں کے جو نیچے ہے وہ ہے اس کا اپنے بارے میں تصور۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا انسان کس طرح کام کرتا ہے۔ ہم کسی بھی کام کو جو ہے وہ اگر دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے کسی نتیجہ کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے۔ اس نتیجہ کو آپ عام زبان میں گول کہہ لیں، آپ اسے جو ہے وہ ٹارگٹ کہہ لیں، یا پھر آپ اسے کوئی چیز کہہ لیں، آپ اسے کوئی مقام کہہ لیں۔ تو انسان چیزوں کا پہلے تعین کرتا ہے اور پھر یہی نتیجہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے اسے ایک علم چاہیے ہوتا ہے۔ یہ علم کیا کرتا ہے کہ یہ علم اسے رہنمائی دیتا ہے عمل کرنے کی۔ یعنی اگر ہم کسی چیز کو، کسی رینک کو، کسی بھی طرح کے ٹارگٹ کو، مقصد کو، گول کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ فارمولہ ایسے بنتا ہے، علم پلس عمل وہ جو ہے ایکول ہوتا ہے نتیجہ کے۔ یہاں تک بات انتہائی سادہ رہے گی، لیکن ایشو وہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم علم کی جو ہے وہ ترکیب تھوڑی سمجھیں۔ علم میں ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی عمل کا جو ہے آغاز کرنے سے پہلے اس نتیجہ سے یا اس عمل سے ملنے والے مثبت یا منفی نتائج سے جو ہے وہ آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ علم کی ایک خوبی ہے کہ وہ عمل سے پہلے نتیجہ یا خود عمل میں جو مثبت اور منفی صورتحال آنے والی ہے وہ اس سے آگاہ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ علم کسی چھوٹے ظرف میں موجود ہو، کسی چھوٹی شخصیت میں موجود ہو، تو یہ جو منفی صورتحال ہے یہ اس ظرف کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ اس سے ایک مزید منفی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو عمل ہے اس کی صلاحیت مفلوج ہو جاتی ہے۔ صاف ظاہر ہے انسان جب کسی ایسے نتیجے کے لیے عمل کرنے والا ہے جس کو اس کا ظرف سہار نہیں سکتا، جس کا بوجھ اس کی شخصیت اٹھا نہیں سکتی، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے اس علم پر عمل کرے گا بے یقینی کی صورتحال میں، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ملنے والا نتیجہ بڑا ہے اور وہ چھوٹا ہے، جس وجہ سے وہ شاید اسے کبھی بھی اچیو نہ کر پائے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ حاکمانہ کے بجائے مغلوبانہ ہو جاتا ہے۔ وہ جس نتیجے کے لیے کوشش کر رہا ہے اس نتیجے کو غالب نظروں سے نہیں دیکھتا، بلکہ اس سے مغلوب ہو کر دیکھتا ہے، اس سے گھبرا کر دیکھتا ہے، یا اس سے مروب ہو جاتا ہے، اس کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ چھوٹا ظرف وہی ہوتا ہے جو بڑی چیزوں کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ آج ہم اگر دیکھیں پوری امت مسلمہ کو، اسے صرف سیلف ہیلپ کی ہی کوئی بات نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو زندگی کی کوئی بھی جو ہے وہ سائیڈ ہو اس پر اس کنسیپٹ کا اثر ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں ایسا کوئی سیاستدان نہیں ہے جو ورلڈ آرڈر قائم کرنے کا ویژن رکھتا ہو۔ اچھا، ہمارے پاس ایسا کوئی فی الحال فلسفی میں شخص پیدا نہیں ہو رہا جو یونیورسل لیول کی چیزوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی یا ان پر اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہو۔ ہمارے پاس ایسا کوئی شاعر نہیں ہے فی الوقت جو اس طرح کا لٹریچر لکھ رہا ہو کہ وہ ایک پوری تہذیب انسانی کو جو ہے وہ متاثر کر سکے یا ان پر اپنی تاثیر ڈال سکے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایسا کوئی سائنسدان نہیں ہے
جو پوری دنیا میں جو ہے وہ کوئی ایک میٹر میں یا ایجادات میں ایک نیا طرز فکر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. جیسے یورپ نے پچھلی کچھ صدیوں میں نیوٹن پیدا کیا، آئنسٹائن پیدا کیا، ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ پیدا ہوا. تو ہماری سوسائٹی میں یا پوری امت مسلمہ میں ایسے لوگ نہیں ہیں. اسی طرح اگر ہم اس کو صرف اگر بزنس میں جو ہے وہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ جو ہے نا وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنیاں بنانے کا جو ہے وہ ان کے اندر ایک کریج ہو یا ایک حوصلہ ہو یا ایک ویژن ہو. اس میں سب میں خرابی کہاں آ رہی. ایون سپورٹس مین ہمارے ایسے نہیں ہیں. جیسے انڈیا نے جو ہے وہ سچن ٹنڈولکر پیدا کیا، یا پھر جو ہے وہ سری لنکا نے جے وردھنے، سنگاکارا، مرلی دھرن جیسے لوگ پیدا کیے، اور ان کا ایک لمبا کیریئر ہے اپنی اس اچیومنٹ کو لے کر. ہمارے جو ہیں وہ ورلڈ ریکارڈ بنانے والی شخصیات بھی اگر آتی ہیں تو وہ اس طرح کا ایک بیہیویئر سیٹ نہیں کر پاتے جس سے لگے کہ وہ ایک انتہائی جو ہیں وہ بڑے ظرف والی شخصیات ہیں. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ظرف ہے جب وہ اس نتیجے کا علم لیتا ہے تو وہ اس کی سوچ کو بھی اپنے اندر پالنے سے گھبرا جاتا ہے. وہ اس بڑے خیال کا بھی ایک بہترین محل یا کنٹینر نہیں بن پاتا. بڑا خیال اس کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ زیادہ دیر رہ نہیں پاتا. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ظرف جو ہیں وہ چھوٹے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اب اس صورتحال میں بلکہ اس کو کچھ مزید سمجھتے ہیں. اگر ایک چھوٹے ظرف والا شخص کسی نتیجہ کو حاصل کرنے کا علم بھی لے لے، اس پر عمل بھی کر جائے اور اس سے نتیجہ بھی لے لے، تو اس کا ایک آگے سائیڈ ایفیکٹ نکلے گا. کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تکا لگا ہے تو وہ دنیا دار بن جاتا ہے. وہ ان چیزوں کے تھرو اپنا کوئی مقام جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ چیزوں کا مالک نہیں بنتا بلکہ چیزیں جو ہیں وہ اس کی مالک بن جاتی، کیونکہ اس نے انہیں حاکمانہ طریقے سے اچیو نہیں کیا بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ کوئی لک تھی یا پھر کوئی شاید میرا جو ہے وہ داغ لگ گیا ہے تو جس سے چیزیں اچیو ہو گئی ہیں. تو وہ صاف ظاہر ہے پھر ان کے کھو جانے سے ڈرتا ہے. جو بڑا ظرف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی اچیو کی گئی چیزوں سے بڑا ہوتا ہے. اسے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے حساب سے نہیں چلا سکتی بلکہ وہ چیزوں کو اپنے حساب سے چلاتا ہے. جیسے اس کی اگر ہم ایک مثال لے لیں، ابھی موجودہ کی بات ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں عثمان بزدار. اب انہوں نے یہ والا نتیجہ جو ابھی فی الحال وہ جی رہے ہیں یہ کبھی بھی ان کے علم میں نہیں تھا. وہ اس کے لیے کبھی بھی سٹرگل نہیں کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا کہ ٹائم اینڈ سپیس کے تھرو کچھ ایسا ہوا کہ وہ ہمارے وزیر اعلیٰ بن گئے. تو اب وہ اپنے رینک سے چھوٹا ہے ذہنی طور پہ. اب وہ اس رینک کو اس لیے اس کے ساتھ چمٹا پھر رہا ہے کہ کیونکہ میرے اندر وہ صلاحیت تو ہے نہیں کہ میں اس کو دوبارہ حاصل کر پاؤں گا. تو اس لیے اس کے تھرو میں جتنی جو ہے وہ کرپشن کر لوں، میں جتنی بد اخلاقی کر لوں یا جو بھی آگے اس کے جو ہیں وہ آؤٹ پٹس نکلتی ہیں تو وہ ان کو استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ ذہنی طور پر اپنے اس رینک سے چھوٹا ہے. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایسے ظرف بنانے ہیں، ایسی شخصیات بنانی ہیں جو بڑے نتائج جو ہیں ان کو حاکمانہ طریقے سے جو ہے وہ اچیو کر سکیں، اور جو کسی رینک کو حاکمیت کے ساتھ جو ہے وہ اچیو کرتا ہے وہ اس میں کبھی بھی بد اخلاق بھی نہیں ہوتا، اس کو کبھی انجوائمنٹ بھی اپنے لیے نہیں بناتا، اور مزے کی بات یہ ہے وہ اسے استعمال کر کے لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں کو جو ہے مروب کر رہا ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس رینک کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوں. تو ہمیشہ انسان کا ظرف اپنے علم سے بڑا رہنا چاہیے، نہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے نظریات کا قیدی ہو کے رہ جائے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟
تو چیزوں کو ایسے ہم ڈیل کریں کہ جب ہمارا ذہن کسی بڑے نتیجے کا سامنا کرے تو ہمارا ذہن اس سے جو ہے وہ غالبانہ نظروں سے، حاکمانہ نظروں سے، شہنشاہی کے لہجے میں دیکھے، نہ کہ یہ ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ترس رہا ہو۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز لے رہے ہوتے ہیں ہم نے اسے اپنے استعمال کے لیے لیا تھا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ چیز ہمیں استعمال کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ذہن اس چیز کا اور اپنا تعلق نہیں سمجھ پا رہا۔ تو چیزوں کا اور انسان کا جو آپس کا تعلق ہے، جب یہ سمجھ نہ آ رہا ہو تو انسان ذہنی طور پر کافی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اگر آپ زندگی میں اچیور بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اپنے اس ٹارگٹ سے، اس گول سے، اپنے اس مقصد سے، اپنے اس نتیجے سے جو ہے وہ بڑا ظرف رکھتے ہوں۔ اگر آپ بد اخلاقی سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اگر چھوٹے ظرف کے ساتھ کسی بڑے رینک پر آ جائیں گے تو آپ کو بہت آسانی کے ساتھ خریدا جا سکتا ہے۔ جو بڑا شخص آئے گا اسے کبھی بھی کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ جو رشوت لیتے ہیں لوگ، وہ دراصل اس اماؤنٹ سے خود کی ویلیوز کو، خود کے مائنڈ سیٹ کو، خود کی شخصیت کو چھوٹا ہی تو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان خود کو ان چیزوں سے کم قیمت سمجھتا ہے تو اسی لیے وہ سیل ہو جاتا ہے، وہ فروخت ہو جاتا ہے۔ تو اپنے ظرف پر کام کریں۔ اس کے لیے اب بہت سارے ہمارے پاس ٹولز ہیں۔ ہر وہ ٹول جو آپ کے ہونے میں اضافہ کرتا ہے، وہ چاہے آپ کوئی مووی دیکھیں، آپ چاہے کوئی لٹریچر پڑھتے ہیں، کوئی ناول ہے، کوئی شاعری کا پیس ہے، کوئی جو ہے وہ گائی ہوئی غزل ہے، یا پھر وہ کوئی کمپنی ہے، یا پھر وہ آپ کا کوئی دوست ہے، یا پھر وہ آپ کے والدین ہیں، کہیں بھی کچھ بھی ہو تو آپ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کے ہونے میں اضافہ کر دیں۔ انسان کا چیزوں کے ساتھ رویہ حاکمانہ ہونا چاہیے اور اپنے خالق کے ساتھ رویہ عاجزانہ ہونا چاہیے۔ اگر یہاں پر ڈسٹربنگ ہو گئی تو اس کا مطلب ہم خود کو سمجھنے میں ایک بہت بڑی غفلت کر گئے۔ چیزوں کی طرف ہم دیکھیں تو حاکم بن کر، اور اللہ کی طرف جب ہم مخاطب ہوں تو پھر ہم محکوم بن کر اور اس کے غلام بن کے، یا جسے ہم اگر دینی اصطلاح میں کہیں تو بندگی کے لہجے میں دیکھیں۔ اور جب ہم چیزوں کو دیکھیں تو پھر ہمارا جو لہجہ ہے وہ حاکمانہ ہونا چاہیے۔ اقبال نے ایک جگہ ایک بات لکھی ہے کہ وہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، وہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، دین جدا ہو سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اب یہ چنگیزی کیا ہے؟ چنگیزی دراصل ہے چیزوں پر حاکمیت حاصل کرنا، کوئی ویلیوز سسٹم ڈیولپ کیے بغیر۔ اور اس کے اپوزٹ دین کیا ہے کہ دین جو ہے وہ چیزوں پر حاکمیت حاصل کرتا ہے ایک پورا ویلیو سسٹم، یعنی وہ ایک پہلے سے اخلاقیات طے کرتا ہے اور پھر وہ نظام عالم کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنگیز کیا کرتا ہے کہ وہ نظام عالم کو، ورلڈ آرڈر کو، جیسے چنگیز پوری دنیا فتح کرنا چاہتا تھا، وہ پورے نظام عالم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کس طرح کہ اس کے پاس اس نظام کو چلانے کے لیے کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہوتا۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان چنگیز سے بھی چھوٹے نظریے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ چنگیز جو تھا وہ چیزوں پر حاکم تو تھا، لیکن اس کے پاس ان کو ان کی صحیح جگہ دینے کے لیے کوئی ویلیو سسٹم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورلڈ آرڈر بھی قائم کر رہے تھے اور ان کو ان کی بہترین فطرت پر جو ہے استعمال کرنے کا ان کے پاس ایک مکمل جو ہے وہ وحی کی رہنمائی میں ایک جو ہے مکمل ویلیو سسٹم تھا، ایک اخلاقیات کا دائرہ تھا۔ آج جو مسلمان ہے وہ چنگیز سے بھی نیچے کھڑا ہے۔ یہ چیزوں کو حاکمانہ لہجے سے نہیں دیکھتا، بلکہ ان سے مغلوب ہو جاتا ہے، ان سے مروب ہو جاتا ہے،
ان کے آگے یہ خود کو جو احساس کمتری میں جو ہے وہ مبتلا کر لیتا ہے۔ تو انسانوں کے ضرب پر کام کرنے والے ٹیچرز کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ اگر آپ اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو یہ ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں بہت کم لوگ ہیں۔ ہمارے سماج میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ہمارے شخصیات کو چھوٹا کرتے ہیں، ان کا حوصلہ جو ہے وہ کم کرتے ہیں، ان میں یقین کی جو دولت ہے اس کی سمجھ لے ڈکیتی کر لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی شدید کمی ہے جو ایسے بنے کہ ان کے پاس بیٹھ کر لوگوں میں عظمت کی کشش پیدا ہو۔ تو ہمیں ایسے لوگ جو ہیں وہ خود بھی بننا ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو بڑا ہونا جو ہے وہ یاد آئے یا بڑے ہونے کی ان کے اندر کشش پیدا ہو، اور ایسے لوگ بھی بنانے ہیں کہ جو اس طرح کی عظمت جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔